بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کی جیل کے اندر آج کل کیا صورتحال ہے، پائندے کانج درد یا پائندے ٹھڈ پیڑ ہو رہا ہے، یہ میرے پاس معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کی ایک کال دی ہے، اور یہ کال دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں بس خان نہیں تو مطلب اللہ معاف کرے جو وہ الفاظ بولتے ہیں، جس طرح وہ شاندانہ گلزار نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ وہ یہ الفاظ ادا کرنے کے باوجود پاکستان کے اندر زندہ سلامت آزاد فضا میں سانس کیسے لے رہی ہے، اتنے پرچہ کیوں نہیں ہویا، انہوں کیوں نہیں گرفتار کیتا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ان کی ٹوٹل جو ہے نا پی ٹی آئی کی فلسفی ہے، اس سے آگے پیچھے ان کی کوئی فلسفی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھو اکانومی ٹھیک کرنے کا طریقہ، کوئی طریقہ نہیں۔ ان سے پوچھے امن و امان کی صورتحال ٹھیک کرنے کا طریقہ، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ ان سے پوچھے کرکٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ اور صرف نعرے بازی ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ لاہوری انداز میں اگر بات کروں تو رنگ بازی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں کرنے کو۔ باہر اب وہ انہوں نے پھر ایک دفعہ 15 اکتوبر کی کال دی ہوئی ہے جو میں نے کل آپ سے بتایا تھا، اور اس کال کے اوپر باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب ایک پھڈا ہے، لڑائی ہے، اور بڑی جو سدھی ہوئی گالی کی دوجے دن نا آمنے سامنے آئے نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار کام غلط ہو رہا ہے، اس طرح نہ کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں کم از کم 4 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر اس بات کی مخالفت کی ہے، جو سیاسی کمیٹی بنی ہوئی اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں، یعنی بیرسٹر علی گوہر جو چیئرمین ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے، اس میں بیرسٹر سیف نے مخالفت کی ہے، اس میں علی امین گنڈا پور نے مخالفت کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور ایسا کا سب تو پار آجے ساری پی ٹی آئی کے پاس ہے، ٹوٹل جتنی بھی ہے کلا علی امین گنڈا پور۔ بلکہ میں آپ سے یہ بھی جو ہے وہ یعنی بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان بھی پرلے پاسے کھلوئے ہوئے، علی امین گنڈا پور پھر بھی تو پارا ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس نے ڈی چوک پہنچ کر اس نے اب تمام رکاوٹیں عبور کر کے جس طرح وہ پہنچا، اس نے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پہ امرج کیا۔ یہ جڑا پی ٹی آئی دا سوشل میڈیا وارئر ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا ہے اپنا 18-20-25 سال دا منڈا، ایدے نزدیک تھے وہ پائن بڑا ہیرو ہے، کیونکہ وہ تو کھلنائک کو پسند کرتے ہیں، پائن دے وال وول جسا سارا کھلنائک والا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ کے پی کے کا وزیر ہے یار، وہ اس کے پاس وہ طاقت ہے، ریاستی طاقت ہے، حکومتی مشینری اس کے انڈر ہے، وہ دے کینٹ دے پولیس نے ٹرنا ہے، وہ کبھی گارڈ نہیں دینے۔ فرض کرتے ہیں عمران خان باہر پھر رہا ہے، انہوں سیکیورٹی چاہیے دیے، علی امین چاہے گارڈ نہیں مل لیتے نہیں ملن گے، جو مرضی کر لے عمران خان، کے پی کے سے نہیں آئیں گے گارڈ اس کے لیے۔ اسی طرح علی امین جس کو چاہے گا وہ جناب منسٹر ہوگا، جس کو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ تو سویٹ ویل ہوتی ہے جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی، تو چیف منسٹر کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پورے صوبے کا، تو سر وہ سب تو ہوتا پا رہا ہے۔ ویسے بھی جو پہلے احتجاج ہوئے ہیں، جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے احتجاج علی امین گنڈا پور کی وجہ سے کام میں ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے وہ اسلام آباد آیا، ٹھیک ہے، جلسہ ہوا، اس میں باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور اگر کے پی کے تو بندے نہ لے آوے تو انہوں نے پلے کچھ نہیں۔ یہ جو حماد اظہر ہے، یہ جو اسلم اقبال ہے، یہ جو باقی سلمان اکرم راجہ ہے، یعنی یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھے وکیل ہو سکتے ہیں، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، وہ اینک تھلے کر کے کدی اینک اتنے کر کے مطلب کوئی تانوں فلسفی دی گفتگو دس سکتے ہیں، لیکن پائنتے کسی احتجاج نہیں پہنچے، کسی تھان دے بھی نہیں آئے۔ یہ جو پچھلے دنوں ہوا کدے نظر آئے نے، گھروں بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہے، شیخ وقاص اکرم صاحب گھروں بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہے۔ تو وہاں پر پہنچا کون؟ ہر بار علی امین گنڈا پور پہنچا۔ پہلے جب جلسہ کیا گیا تو علی امین پہنچا، لاہور میں جلسہ ہوا تو علی امین بندے لے کے آیا،
اب دوبارہ جب اسلام آباد پہ حملہ کیا تو تامی علی مین لے کے آیا، اینا جو کون نکلیا؟ حماد کے تو اپنے گھر سے اس کے سگا باپ ایم این اے وہ نہیں نکلا، وہ بھی گھر بیٹھا رہا ہے. چلے خیر وہ تو ظاہر ہے کہ بزرگ آدمی ہیں، وہ سینئر سٹیزن ہیں، ان کو تو خیر اس عمر کے اندر سیاست میں انوالو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. صحت ان کی ویسے ہی اللہ پاک سب کو صحت دے کے رکھے، تو میاں ظہر صاحب کی صحت کے بھی معاملات ہوں گے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ سارے لکے نے نسے نے نس بج پروگرام نے انہوں کا اتنے اگر سڑک کے اوپر آتا ہے تو علی مین گنڈا پور آتا ہے. لہٰذا علی مین گنڈا پور ودن پی ٹی آئی اگر دیکھا جائے تو پائے نا ہیرو ہو جائے، باقی تو سارے گھر چ لکے نے، باقی تو صرف گفتگو کر رہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور سب تو پارا ہے. اب وہ اس احتجاج کی مخالفت کر رہا ہے. ذرائع نے خبر یہ دیا ہے کہ جناب یہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر علی مین گنڈا پور جو ہے نا وہ پائن سدھا ہو کے کھلو گیا. انہوں نے کہا یار گل تھوڑو تاڑے جو نکلنا کوئی نہیں، احتجاج تے پیسے لگتے ہیں، تسی من سمجھاؤ نا گل کہ پہلے وہ کہتے ہیں 75 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے احتجاج کے اوپر، لاجسٹک کے اوپر، گڈیاں دا پٹرول، لوکی آئے گئے، 75 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. ان کا پیسہ ہے کوئی نہیں، نہ تسی فنڈ دیندے ہو، کس طرح احتجاج ہوئے گا؟ ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کا نام بہتر ہوگا، اس سے پاکستان کے مواقع ملیں گے. تو آپ خیال کریں، کچھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، باقی گلاں ساری ہم بات دیا نہیں. جس پر جو حماد ظہر صاحب ہیں جو بڑے ہی کیوٹ سے فیس کے ساتھ ہر وقت میسڑی گیری کر چھڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹویٹ کھڑکا دیتے ہیں پڑھ کے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے. خان تو بڑا وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے، اور اگر ہم اس وقت پریشر نہیں ڈالیں گے تو پھر بات کیسے بڑھے گی؟ یہ حکومت جی اپنا کام کر لے گی تو اسی کسی اور پاسے ٹور رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. یہی تو موقع ہے یہ کرنے کا. تو ان کا ساتھ دیا سلمان خان راجہ نے، انہی کا ساتھ دیا اور لوگوں نے. ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو علی محمد خان صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اردو پوائنٹ والوں کے مطابق ایکسپریس نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں 15 اکتوبر کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے. تو یہ باقاعدہ نہ پوائن پی ٹی اے اندر ہی کہ پھڈا پہ گیا، پواڑا پہ گیا اور تو میں ہو رہی ہے، تلک کلامی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ذرائع ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جو حماد ظہر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں وزیر داخلہ سے جو محسن نقوی ہے، طنز کیتا نا، ٹچکر ماری نا، اور لاہوری ہے نا سر، تو بس بڑے طریقے دے نال انہیں وہ کیا کہتے ہیں کمیٹی کھانا لی مائیاں ورگا جڑا نا انہیں ایک ٹچکر ماری ہے کہ تیرے تے بڑے تعلقات نے، تو پوچھ عمران خان دا کی حال ہے تو ملاقات دا ٹائم ہی لے دے. تو اس پر علی مین گنڈا پور نے کہا کہ جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے. عمران خان کو کچھ نہیں کہا، وہ بالکل صحت مند ہے، اور ان کے نہ کان میں درد ہے، نہ وہ ٹھڈ چ پیڑ ہے، نہ وہ کوئی بلڈ پریشر آئی ہے، وہ سکون میں ہے. جو دیسی ککڑ دل کردہ پکا کے انجھ تک کھا رہا، لہذا اس کی پریشانی لے میں نے جیل ذرائع سے ہر چیز معلوم کر لی ہے. اب یہ بات آپ ذرا اس وقت ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو اس بارے میں کیا کہا تھا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں بھی اے حماد ظہر، شیخ وقاص اکرم، جڑا گا اپنا سلمان اکرم راجہ، انہیں سارے تو زیادہ فٹ ہے. یار جو بندہ 1.5-2 گھنٹے جاگنگ کرتا ہو سر، یہ جو بندہ 1.5-2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہو، میں شرط لگا کے کہنے کو تیار ہوں حماد ظہر ہو یا باقی لوگ ہو، کڑی دا ٹائم وے کے سر، کڑی دا ٹائم وے کے 2 تو 3 منٹ مسلسل نہیں دوڑ سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں دوڑ سکتا. عمران خان جو سپورٹس مین ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر ایسا سپورٹس مین ہے جس نے سپورٹس چھٹی نہیں، یعنی اس نے اپنی ٹریننگ چھوڑی نہیں.
بہت سے دوست ہیں ہمارے جو ٹریننگیں چھڑ گئے، مثلا سلیم ملک صاحب ہیں، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ کوئی ٹریننگ شریننگ نہیں کرتے، پوائنٹ جڑے نے سکون ڈاٹ کام کرتے زندگی دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ہیں وہ بھی ٹریننگ نہیں کرتے، انضمام ہو گیا نہیں ٹریننگ کرتے، اور بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں جو نہیں کرتے۔ لیکن عمران نے اپنی یہ جو ہے لائف سٹائل بنایا، تو اندر بھی جڑا وہ پھڈا ہوا سی اس گل دا سی کہ جناب مینوں ایک تو خوراک پراپر دیو، دوجا مینوں سائیکل لیا کے دیو، ٹریڈ مل دیو لیا کے، اور دونوں شواں پرووائڈ کیتیاں گئیاں۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہائے وہ کان وچ درد ہے، ہائے وہ دند وچ درد ہے، ہائے وہ ٹھڈ وچ پیڑ ہے، سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ بات علی امین گنڈا پور نے کی ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے اور انہوں نے عمران خان نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا ایک پھڈا جو ہے وہ اندر پڑا رہا ہے باقاعدہ طور پر۔ علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے الگ سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کی نا ایک دفعہ پھر میٹنگ ہونی ہے ابھی اتوار کو، امید یہ ہے کہ وہ احتجاج جو ہے نا وہ شاید عقل آ جائے تو احتجاج وہ ملتوی کر دیں، کہ چلو اسی ایس سی او تو بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، شنگھائی کانفرنس کے بعد کر لیں گے۔ یہ امکان ہے اس بات کا، کوئی 5-7-10% یہ کہا جاتا ہے۔ اتوار کو دوبارہ ان کی میٹنگ ہونی ہے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے نا سر، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ان کی زندگی کی آخری غلطی ہوگی ایز جماعت۔ پاکستان تحریک انصاف کے طور پر یہ آخری غلطی کریں گے اپنی، کہ جناب یہ 15 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان پہ برقرار رہیں گے۔ یہ اگر واپس لے لیں گے اپنا اعلان، بندے کے پتروں کی طرح پاکستان سے محبت کرتے ہوئے، سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا احتجاج ملتوی کر دیں گے، تو یہ بچ جائیں گے۔ ورنہ دو ہاتھ پائن باقاعدہ آستینیں چڑھا لی گئی ہیں، تیاریاں ہو گئی ہیں پائن، اور پوری قوت کے ساتھ انہوں نے مطلب اس دفعہ لگ سمجھ جائے گی کہ لالو لال ہوندا کی ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی اپنے ایک ولاگ میں کی تھی، مگر اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ہوا میں بات نہیں کر رہے، کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری ریاستی قوت کے ساتھ پی ٹی آئی ٹکرا گے تو لگ سمجھ جائے گی انہوں کہ کس بھاو دی۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اب اگر فوج وہاں پہ کھڑی ہے اور آپ کا جلوس آیا ہے یا 5 بندے آئے، تو فوجی آپ سے یہ نہیں کہیں گھر چلے جاؤ یا ادھر ادھر لنگ جاؤ، نہ، اس دفعہ پائے نے لالو لال ہوئے گا کام۔ تو خواجہ آصف صاحب نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے کہ لالو لال ہی پائیں۔ تو امید تو یہ ہے کہ یہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیں گے، کوئی بہانہ پالیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے نہ کیتا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بطور جماعت پی ٹی آئی کی یہ آخری غلطی ہوگی۔ اس کے بعد ان کو غلطی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، نہ سدھارنے کا نہ کرنے کا۔ یہ میں آپ کو بڑے سیریس حلقوں سے معلوم کرنے کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں، اور اس جملے کے اندر بہت کچھ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی تو جو بہت کچھ ہے اس میں سے کرکس میں نے بتا دیا ہے، تفصیلات پھر کبھی۔ فی الحال اس ولاگ کو انجوائے کریں اور کمنٹ کریں، مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔